السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، پورا ویڈیو بلکہ ہماری جانب سے جتنی بھی آپ حضرات کی بزم خدمت میں ویڈیوز جاتے ہیں خصوصاً اس کو توجہ سے سنیں۔ بہت ہی علمی مواد اور بہت ہی اوتھینٹک باتیں ہوتی ہیں، لفاظی ہرگز نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اس لیے توجہ سے سنیں خود بھی اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل۔ الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بها قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 108 109 تک کا درس ہو چکا ہے۔ غیر اللہ کے پجاریوں کے گالی گلوچ کے حوالے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہم سب محظوظ ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا داعی اسلام بنائے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن پاک میں دو چیز کو اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حکمت، دانشمندی، ہوشیاری، حاضر ذہنی۔ جتنی بھی لفظ حکمت کی توضیح کر سکتے ہیں، حاضر ذہنی بہت ضروری ہے اور ٹینشن فری۔ کیونکہ جو حاضر ذہنی جب بولے تو حاضر ذہنی ہی میں ہے ٹینشن کا لفظ، اور جہاں ٹینشن ہوگا وہاں ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ ٹینشن آپ کے ذہن کو دور کر دیتا ہے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ تو ایک داعی اور مبلغ کے لیے سب سے پہلی چیز ہے حکمت، دانائی اور فل اٹینشن کے ساتھ دعوت کا کام کریں۔ اور دوسری چیز ہے، قرآن کا لفظ ہے موعظہ حسنہ، لیکن اس کو آسان کر دو۔ داعی جب دعوت کا لفظ بولے تو لفظ میں نصیحت سمجھ میں آئے، لفظ میں حسن ہو، لفظ میں خوبصورتی ہو۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اعلیٰ شان بیان فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں 159 میں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب اللہ کا کتنا اعلیٰ رحم اور کرم ہے آپ پر کہ اس رحم و کرم کے سبب آپ ان کے سامنے اتنے نرم ہیں۔ لِنْتَ لَهُمْ، لِنْت لین، تجوید کی دنیا میں حروف لین آتی نہیں، آپ لوگ اس میں پڑھے ہوں گے نورانی قاعدہ میں حروف لین دو ہیں، نہیں واو اور الف، یا الف اور واو۔ ہاں، ما قبل موافق حرف نہ ہو تو لین ہے۔ جیسے واو کا ما قبل ہے پیش، تو پیش نہ ہو، زبر ہو، اور یا کا ما قبل ہے کسرہ یعنی زیر، تو زیر نہ ہو، حرف لین۔ دبا کے نہیں پڑھنا، معروف نہیں پڑھنا، ایسا حمزہ زبر آ، جیسے حمزہ زیر ای کرتے ہیں نا ویسا نہیں کرنا۔ خیر، تو لین وہی سے لین سے ہے، نرم دل۔
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے کتنی شان کی رحمت ہے آپ کے ساتھ، آپ پر، کہ رحمت خدا کی وجہ سے آپ ان پر بڑے نارمل ہیں. کیوں؟ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہو جاتے، زبان میں ترشروئی ہوتی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ نیچر ہے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لیکن آپ کی طرف سے بھاگ جاتے. واہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان میں داعی کے لیے خوش روئی ضروری ہے، خوش گفتاری ضروری ہے، تب جا کر کے دعوت صحیح ہے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس کے بعد ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائیوں کو دفع کرو، دور کرو، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو احسن ہو. احسن میں بڑا اعلیٰ جملہ ہے حضرت. احسن کہتے ہیں جو خوب اچھا ہو، اچھا صرف نہ ہو، خوب اچھا ہو. تو برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں، اچھائیوں سے دیجیے. آپ کیا کہنا ہے. میں اس کی مثال ہمیشہ پڑھاتے وقت بچوں کو یہ دیتا تھا کہ مائع مستعمل کو اگر مستعمل بنانا ہے، پانی جو مائع مستعمل ہے نا، اگر ہو جائے استعمال کیا ہوا سو پانی، جیسے وضو کرتے نہیں تو استعمال کیا سو پانی، یا غسل میں جو استعمال پانی ہے استعمال ہو جائے، تو اب مائع مستعمل جو ہے پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں. وضو کے لیے پاک کرنے والا پانی، جس کو عربی میں بولتے ہیں طاہر اور مطہر. تو مائع مستعمل، ماں مانے پانی، مستعمل بولتے ہیں استعمال کیا سو، استعمال کیا ہوا پانی طاہر ہے. اب جیسے منہ سے آپ نکالے تو منہ میں کون سی ناپاکی ہے، لیکن استعمال کیا ہوا ہے تو طاہر تو ہے، لیکن اب دوسری بار اگر چاہیں اس کو یوز کرنا تو نہیں کر سکتے. پاک تو ہے لیکن مطہر نہیں ہے، یعنی پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ہے. اور وضو کے لیے، غسل کے لیے پاک کرنے والا پانی ہونا چاہیے، مطہر ہونا چاہیے. تو آپ فرض کیجئے کہ آدھا بکٹ پانی جو ہے مائع مستعمل ہے، اب اس کے علاوہ اس کو اگر مطہر بنانا ہو تو کیا کرنا، یہ دیکھیے. تو سیئہ اور حسنہ کی مثال میں بڑا اہم سمجھیے گا کہ اس سے زیادہ ڈال دیجئے، شریعت کہتی ہے اب یوز کر سکتے ہیں. اب وہ طاہر نہیں مطہر ہو گیا. جتنا پانی ہے استعمال کیا تو اس سے زیادہ دے دیجئے. تو زیادہ کا پہلو حسنہ رکھیے، آپ سمجھیے. صحیح ہے نہیں؟ تو احسن یہی ہے. حسنہ اور احسن میں فرق یہی ہے کہ برائیوں کو دور کیجئے خوب اچھائی سے، لیول کی بھی اچھائی نہ ہو، برائی کے لیول کی بھی نہیں، اس سے زیادہ ہو، تب برائی مٹ جائے گی. سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا کہنا. تو دعوت و تبلیغ کی راہ میں جو چیزیں ضروری تھی بتا دیا. اب ترجمہ سنیے، مزہ آئے گا الحمدللہ. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو پوجتے ہیں یہ کفار، اے ایمان والو انہیں گالی گلوچ نہ کرو. وجہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ وہ پلٹا کر تمہیں نہیں، تمہارے اللہ کو وہ گالی گلوچ کریں گے. نادان ہے، وہ نادان ہے، کیونکہ تمہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تم جو مذمت کر رہے ہو اس کا مطلب ہے تاکہ پند پذیر ہو، نصیحت قبول کریں. تمہارا ارادہ یہ ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے ہم نے اس کے عمل کو مزین کر دیا ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی، الحمدللہ آپ مطمئن ہیں. ابھی سے لے کے عشاء تک تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے مطمئن ہیں، اور نہیں پڑھی تو ایک دم عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو ہر شخص کا جو عمل ہے اگر اچھا ہو اس کے حساب سے تو بہت ہی اچھا ہوتا. وہی فرمانا چاہتا ہے، ہر شخص کے لیے میں نے مزین کر دیا عمل. وہ تمہیں جو پلٹ کر کے تمہارے اللہ کو جو گالی گلوچ کر رہا، وہ اسی میں اس کو خوشی مل رہی ہے. اب آپ دیکھیے موب لنچنگ میں نے اشارہ کیا تھا، اسی میں اس کو خوشی مل رہی ہے. ارے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہسٹری بھی پڑھ کے دیکھو آپ رام کی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں دہشت کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. وہ دہشت کا پہلو ہو ہی نہیں سکتا. شانتی تو اس کا مذہب تھا، امن، شانتی، سیکولرزم، سب کو نوازنے کا پہلو یہ تو مذہب تھا. ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں.
لیکن آپ اس کا نام مس یوز کر کے کسی انسان کو مار رہے ہو یار، جو چوٹی تک کو نہ مارنے کی بات کرتا ہو، جو جانور تک کو نہ مارنے کی بات کرتا ہو. اس لیے افسوس ہوتا ہے اس کا عمل اس کے نزدیک مزین کر دیا. اللہ پاک نے فرمایا دیکھیے اس کا یہ مطلب ہوا جانتے ہیں، اچھا ہی عمل کیا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جو بندہ عمل کرتا نا اس عمل میں مدد کرتا ہے. غور کریں آپ، اچھائی کریں گے تو خوب مدد کرے گا آپ کی، اور اگر برائی کرنے جائیں گے تو مدد تو نہیں، ڈھیل کو آپ مدد کہہ دیجئے، ڈھیل دے گا. وہ برائیوں کی طرف مدد کی نسبت نہیں کر سکتے، ہاں ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہم سب کو اچھائیوں کی توفیق نصیب فرمائے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان کے سارے کرتوتوں کا ہم جواب دیں گے اور خبر دیں گے اور بتائیں گے، ایک دم اسکرین پر لا کر رکھ دیں گے. اس وقت چہرہ بھی نیچے کہاں کرو، نیچے اوپر سب میرا ہوگا، سمجھ میں آئے گا. کوئی آگے فرماتا ہوا اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کافروں کی جھوٹوں کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جھوٹوں کی سب سے بڑی نشانی ہے قسم کھانا. جھوٹوں کی جو مطلب واقعی عادتاً جھوٹے ہوں، اگر اس کو آپ سوشلائز دماغ سے بھی سنیں گے تو مزہ آئے گا آپ کو. جھوٹوں نے جھوٹے سے کہا ہے کہ جھوٹ مت بولنا. تو جھوٹوں کی سب سے بڑی نشانی قرآن اور حدیث میں ہے قسم کھانا. قسم کھانا، آئی شپات، آئی کیا کیا کہ جملے ایک دم دیکھتا ہوں جھوٹے. اسی لیے آپ کتاب النفاق میں منافق کی بھی علامت بتائی گئی، 3 علامتیں بتائی گئی. اذا حدث کذب، یا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہیں کرے. بے وفائی منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے. واذا اؤتمن اخان، اور جب آپ امانت رکھیں تو وہ خیانت کر دے، میں جانتا ہی نہیں کب دیے جی. تو یہ 3 علامتیں بہت ہیں لیکن یہ 3 ایک جگہ بتائی گئی ہے منافق کی علامت. اور منافق اسی لیے سب سے نچلے طبقے میں جہنم کے جائے گا. وہ بھائی کھیڑے گاؤں کا جو کافر ہے وہ اٹھتا ہے، بس جس کو پوجنا ہے پوج لیتا ہے، کھیت چلا جاتا ہے، ہمارے خدا کو ہمارے رسول کو گالی گلوچ نہیں کرتا، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ کافر پر ممکن ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو، ممکن ہے عذاب میں تخفیف ہو. جہنم تو خیر کفر کی بنیاد پر جائیں گے ہی دائمی، عذاب میں تخفیف. لیکن جو جھوٹ بولیں گے جان بوجھ کر کے، خیانت کریں گے جان بوجھ کر کے، وہ تو ڈبل ٹرپل کے تو مستحق ہیں ہی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. پوچھا بھی جائے گا کیوں، تو جواب دے گا اس میں بھی اب کیوں بول رہے ہو. ایک دم کھیڑے گاؤں کے کافر کو لا کے کھڑا کر دے گا، یہ بھی دیکھو کافر ہے، مگر ان سے پوچھو خود، اس کو خود نہیں معلوم کہ میں کافر کیوں ہوں. ان کو خود نہیں معلوم، اور تیرے کو تو سب معلوم، پھر بھی جھوٹ بولتا تھا. یہ ہے اصل. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. تو یہاں انہی منکرین کی ایک صفت بتائی جا رہا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. وہ لوگ اپنی کوشش بھر قسم کھاتے، اپنی کوشش بھر قسم، سب سے بڑی قسم. آج کے حساب سے سمجھا دوں، جیسے بات منوانا ہو تم ہی بولو کس کی قسم کھاؤں جو تم کو بھروسہ ہوتا، ایسا اسی کے اوپر لے دیا، ایسا تم ہی بولو. ایک بیوی ہو تو کہہ دو آپ کی قسم. پہلے انہی کو مارنے کی کوشش کرتے. یہ حالانکہ جھوٹی قسم ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے. ہاں تو قسم جو ہے اس لیے بڑی سے بڑی، جہد ایمانہم کا مطلب یہ خوب بڑی قسم کھاتے. اس وقت جو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا نا، اب جیسے اپنوں کے پاس ہو تو لات و عزا کی قسم، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اور مسلمانوں کے پاس اللہ کی قسم. اب اللہ کی قسم جھوٹ کھاتے کیا جی؟ ارے یہی تو جھوٹ ہے تیری، یہی تو سب سے بڑی جھوٹ ہے. اللہ پاک تمہارا بھانڈا پھوڑ رہا، فرما رہا کہ اپنی کوشش بھر یہ قسمیں کھائیں گے. اور سنیے میرے حبیب، لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، اگر ان کے پاس آپ کی طرف سے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہو جائے. اب آپ بتائیے، ایک چھوٹی سی بات ہے، ابو جہل کے لیے کتنا آسان تھا ایمان قبول کرنا. ہم اور آپ تو الحمدللہ کوئی معجزہ ظاہری طور پر نہیں دیکھے، قبول کیے نا.
اگر غور کریں تو ہم سب اتنے پڑھے لکھے بھی، دین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دنیا کے اعتبار سے تو خیر تھے، پڑھے لکھے گھرانے میں بھی پیدا نہیں ہوئے، کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھے، پھر بھی مومن ہے الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے. اور ابو جہل تو باضابطہ ایمان کی شرط میں رکھا، تم بتا دو کیا ہے. اب آپ بتائیے، صرف بتا دیتے تو ابو جہل پر لازم تھا کہ وہ ایمان لے آئے، اور نبی کہہ بھی سکتے تھے، لیکن نبی نے جو ڈیفیکلٹ کر دیا اس پر تو ڈبل ٹرپل لازم ہو گیا تھا اس کے اوپر کہ میں بتاؤں یا وہ خود بتائیے، اور بتایا بھی. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کتنا اسی کو بولتے ہیں کہ جس کی قسمت میں اللہ پاک نے، یا یوں کہیے جس کو خیر کی توفیق نہیں دینا چاہتا ہے، ایمان سے محروم کرتا ہے. محروم کرتا ہے. کیا کہنا ہے. اللہ پاک شان وہی بتا رہا ہے کہ یہ معجزہ بھی دیکھ لیں گے میرے حبیب، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، دھیان دیجئے گا، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ قل انما الآیات عند اللہ. ساری نشانیاں سب تو وہ دیکھ رہے ہیں بغیر پلر کے آسمان، آپ کا بے سایہ چلنا، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے سارے کام کرنا، کھا کر کے کچھ نہیں کر پا رہا، آپ تر و تازہ رہنا، یہ چہرے کی بشاشت، یہ خوبصورتیاں، ساری چیزیں. وما یشعرکم، لیکن اے ایمان والو، تم بھی کبھی کبھی بولتے ہو نا دکھا دینا چاہیے. سنو، تمہیں کیا شعور کہ انہا اذا جاءت، اگر ساری کی ساری بھی ان کے سامنے سارے مطالبے پورے بھی کر دیا جائیں، لا یؤمنون، مگر ایمان لانے والے ہیں نہیں. کیا کہنا ہے، ایمان لانے والے ہیں نہیں. میں وہ بات سے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہ ہم پڑھے لکھے گھرانے میں دین کے اعتبار سے آل ان آل پیدا ہوئے، اور نہ ہی کوئی معجزہ دیکھے، پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا. کتنا بڑا احسان ہے. پارہ نمبر 26 کی وہ عظیم آیت مجھے یاد آتی ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کہ تم مت بولنا کہ میں نے احسان کیا ایمان لا کر. نہیں 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 میرے حبیب، کہیے غلاموں سے رب کا احسان ہے کہ میرے صدقے میں تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ان کنتم صادقین، اگر سچے مومن ہو تو یہی عقیدہ رکھو کہ نبی کا صدقہ ہے کہ ان کے صدقے میں ایمان ملا. سبحان اللہ، الحمدللہ. آگے فرماتا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہم ان کے دلوں کو، آنکھوں کو پھیرتے رہیں گے. کما لم یؤمنوا، ایسے ہی جیسے وہ ایمان نہیں لائے آپ پر اول مرتبہ، دیکھتے ہوئے بھی 650 برس سے لے کر کے ویٹ کر رہے تھے. مجھے تو عجیب سا لگتا ہے عرب والوں پر جو کفار ہیں، عجیب سا لگتا ہے. جب نبی نہیں آئے تھے ویٹ کر رہے تھے، ویٹ کا کتاب میں ایک دم بار بار کتاب میں دیکھ کر کے اے اللہ اس کو کب بھیجے گا. نبی کا نام توریت میں، انجیل میں، جہاں کہیں بھی، اب یہودی اور عیسائی دو کوالٹی، جہاں کہیں بھی اے اللہ ان کے ذریعے سے اپوزیشن پر ہمیشہ مدد کرنا. اور واقعی مدد ہوتی تھی، واقعی مدد ہوتی تھی. اچھا کمال یہ ہے کہ جتنے تعارف، جتنا اسٹیٹس، جتنا لیول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تھا اس کی توریت میں، اس کے انجیل میں، اب اہل توریت اہل انجیل کہہ رہا ہوں، وہ سب فلما جاءہم، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 89 میں، فلما جاءہم ما عرفوا، یہ پوائنٹ نوٹ کریں کہ سارے اسٹیٹس کے ساتھ جو جو وہ جانتے تھے سیم ٹو سیم آئے. بتائیے اب تو ماننا مطلب کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی، کچھ بھی گڑبڑ نہیں. یہ ہے میری کتاب میں وہ نہیں وصف، ایسا ہو سکتا تھا ایک بھی اگر گڑبڑ ہوتی، لیکن ما عرفو، جتنا وہ جانتے تھے اپنی کتاب کے مطابق. بتائیے، اور 650 برس سے ان کی اصلیں بھی اور یہ خود بھی انتظار کر رہے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا کفروا بہ، پھر بھی وہ انکار کر بیٹھے. اسے ایک حکمت سمجھ میں آتی کہ مسافت، بود، دوریاں، اصلوں کا چلا جانا، یہ سب ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے. ایمان کے لیے خدا کی توفیق اور کرم کی نظر ضروری ہے. صحیح ہے، پوری چیز کمال ہے.
پوری چیز ایک دم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو انہوں نے پڑھے تھے اسی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر بھی اللہ پاک فرماتا لعنت اللہ علی الکافرین، ایسے منکرین پر رحمت کیا ہمیشہ کی لعنت ہو. اللہ پاک فرماتا نقلب افئدتہم وابصارہم، ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو ایسے ہی ہم پھیرتے رہیں گے جیسے وہ آپ پر پہلے ہی راؤنڈ میں ایمان نہیں لائے. ان کو تو لازم تھا کہ ایمان لاتے، کیوں کہ ان کی کتاب کے حساب سے تشریف لائے، پھر بھی نہیں لائے. وَنَذَرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیں گے. آپ ٹینشن مت لیجیے. یہ دیکھیں اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ سبحانہ اپنے کرم کا سایہ ہمیشہ رکھے گا. اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آیا کہ جو منکر رسالت ہے، جو منکر رسالت محمدی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھٹکتا چھوڑ دے گا، اور جو مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے اسے بھٹکتا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. ایک آیت سن لیجیے، آیت نمبر پارہ نمبر 8 کی فرسٹ آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. ایک اور نئی بات کہ حبیب سنیے، اگر ان کے اوپر فرشتے بھی ہم نازل کر دیں. وہ لوگ کہتے تھے نا نہیں تم حق پہ ہو تو فرشتے نازل کرو، یا ایسا کرو نا، تم عذاب کے بارے میں بتا رہے ہو نا، ایک دو مردے کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دو. کیا ہے جی، یہ موسیٰ کی قوم کی طرح عجیب سا سوال ہے. چند مردے کو لا کے کھڑا کر دو، وہ بتا دیے کہ ہاں ہمارے اوپر عذاب ہو رہا تو میں مان لیتا ہیں. دیکھ رہے یہ جملے وہی ہے، پارہ نمبر 8 کی فرسٹ آیت، لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، یا فرشتے کو بھی ہم نازل کر دیں میرے حبیب. سنیے، وکلمہم الموتیٰ، اور موتا ان سے آ کر بات بھی کرنے لگے. وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، اور ہم ان کے اوپر ہر چیز کو ان کے سامنے بولتا لا کر کھڑا کر دیں. بولتا لا کر، موبائل کا یہ بولنے لگے، وہ بولنے لگے، سب کچھ بولنے لگے. تو اللہ پاک فرماتا ما کانوا لیؤمنوا، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ الا ان یشاء اللہ، ایمان تو میری مشیت جس پر ہوگی وہی لائیں گے. کیا کہنا ہے، یہ دلیل والے ایمان نہیں لاتے ہیں، دل والے ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ دلیل والے ایمان نہیں لاتے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن یہ اکثر جاہل ہے، اکثر نادان ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب کو بھی یہی چاہیے، جو پازیٹیوٹی بولتا ہو نا، پازیٹیو رہیں گے نا تو آپ تھوڑا سا بھی جانیں گے نا تو بہت کچھ مل جائے گا. اور جہاں زیادہ اپنے علم پر، اپنے اس پر جو ہے گرا ورا کرے نا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ لے لیتا. اس لیے ادب و احترام جو بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازے. دعا ہے آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.